بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ عید سے پہلے مالدار ہونا ہے تو افطاری کے وقت یہ تسبیح 7 بار پڑھیں۔ دولت دروازے توڑ کر گھر میں آئے گی۔ آپ کے لیے بہت ہی نایاب اور بڑی مشکل سے ایک ایسا عمل ڈھونڈ کر لائے ہیں جو آپ کی زندگی بدل دے گا۔ یہ جو آج کا عمل ہے اللہ تعالیٰ کا ایک اسم شریف ہے، یا رزاق۔ اس کو کس وقت پڑھنا ہے اور کس طرح پڑھنا ہے؟ اگر آپ نے بالکل ٹھیک اسی طریقے سے پڑھا، اس پر عمل کیا، تو اس کا رزلٹ آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ بعد از نماز مغرب، یعنی جب آپ مغرب کی نماز پڑھ کر فارغ ہو جائیں، تو اللہ تعالیٰ کا ایک اسم یا رزاق کو ایک تسبیح کے دانے پر 10 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یعنی تسبیح کا دانہ پکڑ کر یا رزاق کو ایک دانے پر 10 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد دوسرے دانے پر یا رزاق کے بعد اسی طرح سے پوری تسبیح پڑھیں۔ ایک ایک دانے پر 10 مرتبہ پڑھنا ہے یا رزاق۔ اسی طرح سے آپ نے پوری تسبیح کرنی ہے اور یہ 7 بار تسبیح پڑھنی ہے۔ 100 دانے والی 7 تسبیحات پڑھنی ہیں اور ہر دانے پر یا رزاق کو پڑھنا ہے۔ اول و آخر میں درود ابراہیمی پڑھنا ہے، جو طریقہ بتایا ہے اسی طریقے سے وظیفہ کریے۔ تعداد کا دھیان رکھیں، تعداد میں فرق آئے گا تو وظیفہ پر اثر آئے گا، اس لیے سوچ سمجھ کر اس عمل کو کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو برکت عطا کرے گا۔ اس عمل کی بدولت اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں بے تحاشا اضافہ فرمائے گا اور آپ خود اپنی آنکھوں سے رزلٹ دیکھیں گے انشاءاللہ، آمین۔ تو آپ نے اللہ کے ان 3 ناموں کو بکثرت پڑھتے رہنا ہے، اور یہ 3 نام ہیں، یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم۔ کم از کم 100 مرتبہ اور زیادہ سے زیادہ جتنا ہو سکے آپ نے 3 اسماء کو پڑھتے رہنا ہے۔ یوں سحری کا وقت ہوگا اور سحری کر کے، روزہ بند کر کے، نماز فجر ادا کر کے اپنے کام کاج میں مشغول ہو جائیں۔ اس کے بعد آپ نے روزانہ کی بنیاد پر سحری کے وقت، یعنی سحری سے پہلے ایک تسبیح یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم کی کرنی ہے، اور پھر افطاری سے چند منٹ قبل جب آپ افطاری کے دسترخوان پر بیٹھے ہوں تو وہاں پر بیٹھ کر حسبنا اللہ و نعم الوکیل اس آیت مبارکہ کی ایک تسبیح یعنی 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اب جب آپ نے سحری میں بھی اور افطاری میں بھی اعمال کر لیے، اور اس کے بعد روزہ کھلنے کے بعد آپ نے روزے سے پہلے بھی خصوصی طور پر دعا کرنی ہے، اور روزہ کھولنے کے بعد نماز مغرب ادا کرنے کے بعد بھی خصوصی طور پر اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے۔ آج کا جو روزہ رکھا ہے اس کے حوالے سے اللہ سے دعا مانگنی ہے، اور بحیثیت انسان جو غلطی ہوئی ہو وہ غلطی اللہ تعالیٰ سے خصوصی طور پر معافی مانگنی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس غلطی کو معاف کر کے اس کا اجر و ثواب عطا فرمائے، اور آنے والے روزے میں صحیح طریقے سے روزہ رکھنے اور عبادات کرنے کی توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ، آمین۔ پورا مہینہ اس عمل کو کرتے رہنا ہے۔ پورا رمضان اللہ تعالیٰ ہم پر اپنا خاص کرم اور فضل اور برکات نازل فرمائیں گے، جس کی وجہ سے تمام تر مشکلات اور پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ آپ کو ویڈیو کیسی لگی کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا تاکہ اچھی ویڈیوز آپ تک بآسانی پہنچ سکیں۔ اللہ نگہبان۔